اور عمران ریاض خان واپس آ گیا، بول پڑے اور پورا انٹرویو کب آئے گا اس میں، اور انہوں نے کیا کیا کہا۔ نواز شریف رائے ونڈ والے کو میں چوتھی مرتبہ وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا، ایسا دعویٰ اور بول کس نے بولے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب زندہ لوگوں کو انصاف نہیں دینا چاہتے بلکہ وہ قبر میں موجود مردوں کو انصاف دیں گے، ایسا وہ کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ خدا کا واسطہ ہے مجھے اور ہمیں لاڈلا مت کہو۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی تقریر کے اوپر بھی ہم تبصرہ کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی۔ آپ سے مخاطب ہوں جس شخص کے ملینز میں چاہنے والے ہوں، جس نے سینکڑوں دن صحبتیں برداشت کی ہوں، جس کی زبان بولنے سے عاری اور قاصر ہو جائے، وہ پریکٹس کرے، سوکھ جائے، دبلا پتلا ہو جائے، صحبتیں برداشت کرے، اندھیرے میں رہے، آزادی ملے قید سے، اور پھر جب وہ آزاد ہو جائے اور بولنا شروع کر دے تو یہ ایک بڑی بات ہے، اور وہ بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں۔ میری مراد عمران ریاض خان، ایک صحافی جو بے شک عمران خان کی حمایت میں بات کرتے ہیں، لیکن یہ وہی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ سمیت ان کے کہنے کے اوپر بہت سارے کام کرتے رہے۔ عمران ریاض خان نے جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے آغاز کریں گے، وہیں سے شروع ہوگی بات۔ عمران ریاض کے ماضی، حال اور مستقبل کو اس پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ پوڈ کاسٹ کل ریلیز ہوگی، اور وہ انہوں نے پوڈ کاسٹ انٹرویو یعنی کہ بات چیت پہلی دفعہ لمبے عرصے کے بعد اپنے وکیل میاں شفاق کے ساتھ کی ہے، جس میں انہوں نے کہا، جب سوال پوچھا گیا، ایک چھوٹا سا ٹیزر اس کا چلا، سب سے زیادہ وہاں پہ اور پہلے کون یاد آیا؟ انہوں نے کہا سب سے زیادہ بھی اور سب سے پہلے بھی صرف اللہ کی یاد آئی، اللہ کو یاد کیا، اور یقیناً جو شخص اللہ پہ ایمان رکھتا ہو، اس کا ایمان مضبوط ہو، وہ اللہ کو یاد کر لے تو پھر یہ دنیا داری کی صحبتیں، مصیبتیں، مشکلاتیں، وہ سارا کچھ برداشت کر لیتا ہے۔ لیکن یہ کہنا بڑا آسان ہے، اس عمل سے گزرنا دنیا کا نہایت ہی مشکل کام، اور ایک صحافی کے لیے کسی جہاد سے کم نہیں اگر اس کی نیت اچھی ہے، اور ایسے حالات اور واقعات میں مارا بھی جائے تو یقیناً نیت اچھی ہو تو وہ جنتی ٹھہرے گا، کیونکہ وہ ملک اور قوم اور مذہب کی خاطر یقیناً اس کی نیت ہوگی کہ میں بہتری کے لیے جو ہے وہ حقیقی آزادی لینے کے لیے کام کروں۔ تو عمران ریاض کو جو لوگ کہتے تھے کہ یہ بول نہیں سکے گا، یہ ڈر گیا ہے، یہ بک گیا ہے، یہ جھک گیا ہے، وہیں سے شروع کرے گا جہاں پہ چیزوں کو چھوڑ کے گیا تھا۔ بولنا چاہیے، بات کرنی چاہیے، طریقے اور سلیقے سے بات کرنی چاہیے، جائز تنقید بھی کرنی چاہیے۔ دنیا عارضی ہے، یاد رکھیے گا، ہم سارے لوگ جن کی روحیں بہت پہلے سے بنا دی گئی تھیں، پھر انسانی شکل میں جب پیدا ہوگے ماں کی کوکھ سے، تو پیدا ہونے کے بعد یہ سارے اس لیے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے اس کائنات کے اندر ان کو بھیجا گیا، اور اس لیے اشرف المخلوقات بنا کے پیدا کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے مرنا ہے اور کچھ نہیں، یہ عارضی زندگی ہے، اصل زندگی آگے والی ہے۔ تو مت ڈریں اس بات سے کہ آپ مر جائیں گے، یہ یاد رکھیں کہ آپ پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں۔ تو جب یہ بات کہہ دی، اس کے اوپر یقین کر لیا، یہاں قصہ ختم ہو گیا۔ مرو تو عزت سے مرو، کیا ڈر ڈر کے جینا اور ساری چیزیں کرنی۔ تو دیکھتے ہیں عمران ریاض بول تو اٹھے ہیں، کیا بولیں گے، کیسے بولیں گے، کیا کہیں گے؟ خدا کا واسطہ ہے ہمیں لاڈلا مت کہو۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے جلال پور جٹا میں خطاب کیا اور کہا، جب نواز شریف صاحب آئے تھے تو تمام پاکستان کی جو ٹریفک تھی جام ہو گئی تھی، بسیں کم پڑ گئی تھی، عوام کا جمع غفیر تھا، مان لیا۔ عمران خان کو کہا کہ تمہیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے، تو جیل کے اندر رننگ کرنے کے لیے مشین مانگ رہا ہے اور فلاں چیز، اور اگر تمہیں دیں گے تو باقی پورے تمام قیدیوں کو بھی دی جائیں گی۔ پھر کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ اگر مانگتے ہو تو پھر 11 سال سعودی عربیہ میں جا کے جلال وطنی کاٹنی پڑے گی، 4 سال برطانیہ کی میٹھی جنت میں رہنا پڑے گا، پلیٹلیٹس کم کرنے پڑیں گے، جیل جانا پڑے گا، علاج کے لیے پھر لنڈن آنا پڑے گا۔ تو اگر آپ کو لیول پلینگ فیلڈ چاہیے تو نواز شریف صاحب کی طرح ڈیل کرو، اور مشرف صاحب کے ساتھ جس طرح انہوں نے کی تھی، سعودی عربیہ چلے جاؤ، انگلینڈ آ جاؤ، یہ لیول پلینگ فیلڈ ہوتی ہے۔ لیکن مریم صاحبہ، آپ نے جذبات میں تقریر تو کی، لیکن سامنے پنڈال خالی تھا،
وہ کوئی انسان نہیں تھی, وہ کوئی ان کے اندر روحیں نہیں تھیں, وہ کوئی یوج مجوج لگ رہے تھے معذرت کے ساتھ, بڑے کم لوگ تھے. ہاں آپ کے فالورز ہیں تو جس طرح سے آپ چاہتی ہیں ویسے ہو. یہ وہی ہے عمران خان جو نشہ کرتا تھا, ایک دن جیل میں نہیں گزار سکتا تھا. یہ آپ کے ابا کی طرح ڈیل نہیں کرے گا. یہ ضدی صحیح, یہ اناپرست صحیح, یہ بے وقوف ہی صحیح, لیکن یہ ایسا بے وقوف نہیں ہے جو یہاں سے چلا جائے گا. جس دن یہ چلا گیا اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو لہٰذا آپ جس کو لیول پلینگ فیلڈ کہتی ہیں, جو تشریح آپ نے کی ہے, ہم سمجھتے ہیں اور اس لیے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ ہم اس لیول پلینگ فیلڈ کو نہیں مانتے. نواز شریف کو انصاف مل رہا ہے. مریم نواز شریف کہتی ہیں کہ نواز شریف کو انصاف مل رہا ہے اور کوئی ڈیل نہیں کی. ڈیل کا تاثر دینا غلط ہے. خدا کا واسطہ ہے ہمیں لاڈلا مت کہو, ہم کسی کے لاڈلے نہیں ہیں, کسی سے ڈیل نہیں کی. ہم مرضی سے آئیں, مرضی سے پھر واپس چلے جائیں گے. آگے بڑھتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئے, شہید کیے ہوئے, سزائے موت دیے ہوئے عرصہ گزر گیا. اب جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ذوالفقار علی بھٹو کو عوام کے سامنے انصاف ملے گا یا ایک نیا شوشہ ہے, وہ کہتے ہیں اس کا ہم ٹرائل کریں گے, پھر دیکھیں گے, غور و فکر کریں گے, شاید ہم اب بھٹو صاحب کے ساتھ انصاف کر پائیں. ہو سکتا ہے ہمارے انصاف کرنے سے دیکھیں گے وہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا, تو میں بھی زندہ ہو جائیں. زندہ کو تو ہم نے انصاف دینا نہیں ہے. بھٹو صاحب مر کے شہید ہو کے قبر میں چلے گئے, انہیں مرنے کے بعد انصاف دو گے تو کیا اکھاڑ لیا جائے گا؟ جو زندہ ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب, ان کو انصاف دیجئے. یہ سپریم کورٹ بھٹو کے جوڈیشل مرڈر کیس کی سماعت کو ممکنہ طور پر لائیو بھی دکھائے گی. قاضی فائز عیسیٰ صاحب, جس جج نے مولوی شبیر یا بشیر جو بھی تھا, جنہوں نے جج صاحب نے سزا دی تھی, جب وہ مر گئے تھے نا, ان کا جنازہ لے کے جا رہے تھے تو شہد کی مکھیوں نے حملہ کیا تھا, لوگ بھاگ گئے تھے جنازے کو, میت کو اکیلے چھوڑ کے. یہی ایک بڑا سبق ہے کہ بھٹو صاحب کے ساتھ کتنا ظلم ہوا تھا. وہ بھی اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرائے تھے, وہ عوام کے لیے, ان کے حقوق کے لیے, انہیں روٹی کپڑا اور مکان دلانے کے لیے, جمہوریت کے لیے پھانسی کے اوپر چڑھ گئے تھے. انہوں نے بیعت نہیں کی تھی. آج عمران خان پھر سے وہی باتیں کہہ رہا ہے اور بھٹو صاحب کو تو انصاف دلانے کی بات کر رہے ہیں, لیکن یہ جو زندہ ہیں ان کو تو انصاف دیجئے. اس طرف تو آپ رخ نہیں کرتے اور ٹھہرے کہ آج نصف صدی کے بعد بھٹو صاحب کو انصاف دلائیں گے. یہ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ کوئی اچھے کام کیجئے. یہ بھی یقیناً اچھا کام ہوگا, لیکن آپ انصاف نہیں کر پائیں گے. آپ نے وہ باجوہ صاحب کا اور فیض حمید کا, ISI کا, فوج کی سیاست میں مداخلت, اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت, وہ جو چیزیں کرنی تھی وہ کہاں گئی ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ کو بات آپ کی منطق ہمیں سمجھ نہیں آئی. پھر دیکھیے جناب کہ رائے ونڈ والے کو چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے. ہم بگوڑے نہیں ہیں, آپ بگوڑے ہو, بھاگ جاتے ہو. بلاول بھٹو صاحب کو پھر تیش جوش آیا ہے, کہتے ہیں نواز شریف کو چوتھی مرتبہ, یہ جو رائے ونڈ والا بندہ ہے اس کو ہم وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے. اچھا وہ کیا کہتے ہیں؟ بلاول بھٹو نے نواز شریف مخالف بات کی, آج کہا وہ چوتھی بار ایک روایتی وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. پیپلز پارٹی ملک میں رہی ہے, نہ نون لیگ کی طرح لنڈن نہیں بھاگی. یہ فیصل کریم کنڈی بھی ایسا کہتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ رائے ونڈ کو نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو وزیر اعظم بننے سے بلاول صاحب روکیں گے یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنائے گی. یہ بات غور کرنے والی ہے, غور و فکر کرنے والی ہے اس کے اوپر. تو بلاول صاحب کیوں چیخنے چلا رہے ہیں؟ میں کل بھی کسی سے بات کر رہا تھا کہ بلاول صاحب آج بھی 60% یوتھ جو ہے اگر اس کو چاہتے ہیں وہ ان کے ساتھ آئے. یہ بابوں کی سیاست ان کے بقول دفن ہو چکی ہے, اس کو چھوڑیں. اپنے نانا کی بطور ان کا نواسا ہوتے ہوئے سیاست کو لے کے آئیں. اپنی ماں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی لیگسی کو آگے بڑھائیں. زرداری صاحب ان کے حقیقی والد ضرور ہیں, ان کی سیاست کو نہ اپنائیں تو یہ ساری چیزیں بڑی خوش اسلوبی سے ہو سکتی ہیں. یہ آج کا دوسرا گورکھ دھندا تھا. کل زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ آپ سے ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.